اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اختصار پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجم خداوند متعال ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تسلیت اور تعزیت عرض ہے ان ایام اور لیالی کی مناسبت سے، اور جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ رنج اور الم۔ مولا علی علیہ السلام کو جو رنج اور الم درپیش تھے، یعنی جو مولا پر مصائب گزرا ہے، مصائب کے پہاڑ گزرے ہیں، اس کا کچھ اشارہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے جو بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی زحمتوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، یعنی مشکل ہی مشکل ہے، رنج ہی رنج ہے۔ رنج یعنی غم، زندگی میں ہمیشہ غم میں سختی ہے، مشکلات ہیں ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ جیسے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کی کل حدیث بھی قرب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ نبی موسیٰ کے حوالے سے ان لوگوں نے بچوں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہوگا، بک میں پڑھا ہوگا، لیکن ایک پوری ترتیب ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت سے ہی دیکھیے زمانہ کیا ہے کہ فرعون یہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، ٹھیک۔ جب پیدا ہو گیا ہے تو گھروں میں چیکنگ ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس بچے کو فرعون کے ڈر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کدھر ڈال دیا؟ دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف سے یہ کام کروا رہا ہے اور دوسری طرف سے حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال رہا ہے، اور وہ اپنے اٹھا لیتی ہیں اور پھر وہ فرعون کے ساتھ، اور اس کے بعد اسی جگہ پر وہ تربیت پاتے ہیں، یعنی اس جگہ رہتے ہیں۔ تربیت تو والدہ کی ہوتی ہے، فیڈنگ بھی ساری اپنی والدہ کی ہی طرف سے۔ اب یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، آپ تصور کیجئے، یعنی مشکل ہے چیز کہ اپنے گھر نہ ہونا، اپنی والدہ کا 24 گھنٹے اوپر نہ ہونا، کسی اور کے گھر پلنا بڑھنا، اور پھر اس کے بعد سارا واقعہ دیکھیے مصر میں کیا ہوا جب بڑے ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں یہ آیات ہیں ترتیب کے ساتھ کہ پھر وہ جب بڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد وہاں سے مصر سے مائیگریٹ کیا، وہ قبطی کو مارنے کے بعد کس جگہ؟ مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، 10 سال وہاں خدمت کی، پھر ان کی بیٹی سے شادی کی، وہ بیوی کو لے کر دوبارہ مصر میں آ گئے۔ جب دوبارہ مصر میں آئے تو راستے میں آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی نقل کیا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی اتنی مشکلیں کاٹنے کے بعد۔ اب نبوت ملنے کے بعد اتنی زحمتیں، رنج، اور اشارہ کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جب پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو کچھ ہم معجزات عطا کریں گے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ کا عصا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ سانپ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے۔ یا حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنے
گریبان میں ہاتھ ڈالیں، جب نکالیں گے تو یہ ید بیضا ہو جائے گا، سفید چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ یہ معجزہ تھا۔ یہ دو معجزے دے کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا کہ جائیے۔ فرعون کی اتنی ہیبت، قرآن نے بتایا کہ وَأَنَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ فرعون اس قسم کی اس کی پاور کہ جو خدا بنا بیٹھا تھا اور کوئی بھی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جائیے اس کی طرف، اس کو پیغام ہدایت دیجیے، اور حضرت موسیٰ جا کر ہدایت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ معجزے جو میں نے اشارے کیے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ بقیہ جو بھی اوقات پر معجزے، ہر وقت کا ایک خاص معجزہ تھا وہ حضرت موسیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ اپنے عصا کو مارا ہے اور وہ سانپ بن گیا، اور یہ سانپ جو ہے وہ جو فرعون ممبر پر بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر، وہ سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آیا اور ڈر گیا۔ وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فرعون نے کیا کہا کہ ساحران کو، جادوگروں کو بلاؤ۔ پھر وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جادوگروں کو بلایا گیا، اس کے بعد جادوگروں کا مقابلہ کروایا گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور جادوگر جو ساحر تھے وہ کیا ایمان لے کر آ گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ قرآن نے بتایا، فرعون کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میری اجازت کے علاوہ ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہیں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا اور درخت پر لٹکا دوں گا۔ یہ جادوگروں کو فرعون کہہ رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آسان نہیں چیز ہوتی، یعنی اس کو فیس کرنا۔ ایک نبی کی بتا رہا ہوں کہ رنج اور زحمتیں کتنی ہوتی ہیں، یہ فقط اشارہ کتنی سپیڈ سے گزرتا جا رہا ہوں، سن چکے ہیں آپ لوگ کہ ایک نبی کو گراؤنڈ میں اترنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیش آئی ہیں، اور سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ جادوگر جو ہے وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ سیکرٹ نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیز ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بنی اسرائیل کو لے کر اس جگہ سے، مصر سے مائیگریٹ کریں اور چلے جائیں فلسطین۔ وہ بھی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بات بھی سیکرٹ تھی کہ ساروں کو لے کے جانا ہے، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کو اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ جائیں۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ نے ایسا وہ اسپائی نیٹ ورک بنایا، جاسوسی کا نظام بنایا کہ سارے لوگوں کو ہی خبر ہو گئی، اور راتوں رات قرآن میں ہے کہ اوحینا الی موسیٰ ان اسر، رات کے ٹائم ہی جو ہے وہ نکلنا ہے آپ نے۔ رات کو اتنے لوگوں کو شہر میں سے لے کے چلے گئے، اور فرعون کی ایجنسی کو، انٹیلیجنس ایجنسی کو فرعون کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ لوگوں کو لے کے بنی اسرائیل کو نکلنا آسان بات تو نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر 4 بندے اپنے ساتھ لے کے نکلنا پڑے گورنمنٹ کے ڈر سے تو آسان ہوگا؟ یہ چیز نہیں آسان ہوتی، بہت زحمت ہے، مشکل ہے۔ پھر اتنے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو لے کے نکلنا، لے کے نکلے اور چلے گئے، پہنچے سامنے ریور نیل ہے، دریائے نیل ہے، اور پیچھے وہ لشکر ہے جو فرعون کا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور راستہ بنا ہے تو حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ چلو اس راستے کو، اس ریور نیل کو کراس کرو۔ اب جب وہ کراس کر رہے ہیں، ساری یہ چیزیں قوم دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ، یہ سارے معجزے جو بھی ہو رہے ہیں وہ قوم دیکھ رہی ہے، کوئی ان کی آنکھوں سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب جب کراس کر لیا تو فرعونی بھی اس وقت تک پہنچ گئے تھے، اور قرآن نے کہا کہ یہ جو حضرت موسیٰ کے حامی تھے بنی اسرائیل والے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، اب تو یہ ہمیں مار دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ نہیں، تم، میرا رب میرے ساتھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرعون آیا، اور یہ لوگ کراس کر چکے تھے بنی اسرائیل والے، جب آیا تو اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ دیکھو، یہ میں رب ہوں، دیکھو میرے اذن سے، اجازت سے یہ راستہ بنا ہوا ہے۔ تو سارے جو فرعونی تھے دریائے نیل میں اترے اس راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر غرق کر دیا۔ یہ ساری چیز قرآن میں موجود ہے، اور آپ لوگ سن چکے ہیں، بچے بھی اپنے مدرسے میں یہ ساری سٹوری پڑھ چکے ہیں نبی موسیٰ کی۔ یہ بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور بنی اسرائیل ان سارے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کراس بھی کر لیا انہوں نے دریائے نیل، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد
پھر ڈیمانڈ کی من و سلوہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے کھانے بھی اس قوم کو کھلائے، بنی اسرائیل کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا کرنے کے بعد قوم جب یہ سارا دیکھ چکی تو وہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور 30 دن کا پیریڈ تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 10 دن ایکسٹینڈ کیے۔ قوم نے پیچھے سے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے، قوم میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کا نام سامری ہے، اور اس نے آ کر ساری قوم جو اتنے سالوں سے موسیٰ کے معجزے دیکھ رہی تھی کہ نیل سے کیسے نجات دی، دیکھ رہی تھی کہ جادوگروں پر کیسے غالب آئے موسیٰ، دیکھ رہی تھی کہ ید بیضہ کیسے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، دیکھ رہی تھی کہ فرعون کو کیسے کاؤنٹر کیا ہے۔ سارے معجزے دیکھنے کے بعد قوم کیا ہے، اس ایک شخص کی بات آرام سے مان لیتی ہے اور بچڑے کو اپنا رب اور معبود بنا لیتی ہے۔ ہوا یہ یا نہیں ہوا؟ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ کا نبی اولو العزم پیغمبر اتنی زحمتیں کرے، اتنے رنج اٹھائے، اتنی مشکلیں اٹھائے، اس کے بعد ایک بندہ اپنے میں سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ بھی قوم کو ڈی ٹریک کر دے، اور یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد سوال کیا ایک صحابی نے کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی رحلت سے پہلے، ہمارا یہی ہے نا، 70 دن پہلے رسول اللہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا مولا علی کا، اور 70 دن کے بعد، تقریباً 2 مہینے 10 دن کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، اور سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مولا کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، جو 70 دن پہلے سارے بخن کہہ رہے تھے۔ ٹھیک، چھٹے امام سے سوال کیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 70 دن تو پہلے یہ ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سیم یہی جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ وہ تو 70 دن تھے، تو یہ 70 دن سے بھی پہلے 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، 10 دن ایکسٹینڈ کیے، قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ وہ سارے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھتے آ رہے تھے، سارے معجزے انہوں نے دیکھے تھے۔ بس قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو رنج، زحمتیں، مشکلیں نبی نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک منحرف شخص وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر جو قوموں کی ڈائریکشن ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ اگر شعور اور اگر بصیرت نہ ہو، اجعل لہم الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ یہ جیسے دوسرے بتوں کو پوج رہے ہیں، ہمیں بھی ایک ایسا بنا دے۔ حضرت موسیٰ کو تو بہت غصہ آئے گا کہ یہ سارے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتا آ رہے ہیں، اور پھر اس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنا لے اپنا، کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ ساری سٹوری اس لیے بتائی ہے کہ ہر نبی کی زندگی رنج سے، غم سے بھری پڑی ہے۔ ہر نبی کی، ہر امام کی زندگی میں مشکل ہی مشکل ہے۔ بس مولا علی کے مصائب، اب میں اس طرف جا رہا ہوں، مولا کے مصائب کی، مولا کے رنج اور الم اور مشکلات کی ایک اور ٹائپ ہے جو سیم ایسی ہے، کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرمایا کہ میری امت میرے جانے کے بعد 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی، 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے، خود رسول اللہ بتا رہے ہیں، کہ جو حق پر ہوں گے اور حق سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی حق پر ہوں گے، چاہے جتنی تکلیفیں انہیں آ جائیں۔ پھر رسول اللہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے گولڈ ہوتا ہے نا، گولڈ کو آگ میں ڈالو تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، وہ 22 کیرٹ کا 24 کیرٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایسے گولڈ ہوں گے، سونے کی طرح ہوں گے، کہ ان پر جتنی بھی زحمتیں ڈالو، رنج ڈالو، مشکلیں ڈالو، یہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے آگ سے۔ یہ کون ہیں؟ یہ میری آل علی اور آل علی ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ پہلا گروپ۔ دوسرا گروپ مولا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوں گے کہ جو میرے سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ عبارت یہی ہے کہ یبغضونی و یبغضون اہل بیتی، کہ جو میرے سے بھی بغض رکھتے ہیں میری زندگی میں، میں رسول ہوں، نبی ہوں،
لیکن میرے سے بھی ان کو مشکل ہے، اور میرے جانے کے بعد میری اہل بیت سے بھی ان کو مشکل ہوگی، اور یہ کبھی بھی 1 انچ بھی حق کی طرف نہیں آئے، باطل کی طرف ہی ہمیشہ یہ۔ اور رسول اللہ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایک حدید اور لوہے کی طرح ہے کہ جتنا اس کو آگ میں ڈالو گے اور سیاہ ہوگا، وہ پیوریفائی نہیں ہوگا اور سیاہ ہو جائے گا۔ ان کے دل بھی سیاہ ہیں۔ 2 گروپ ہو گئے۔ تیسرا گروپ اور تیسرا گروہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا میرے جانے کے بعد تیسرا گروپ وہ ہوگا کہ جو سامری صفت لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ ان کا نہیں پتہ چلے گا، ڈاؤٹ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اہل بیت حق پر ہیں یا اہل بیت کے دشمن حق پر ہیں، ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ پتہ نہیں چلے گا یعنی وہ خود حق اور حقیقت نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، ان کو وہ دین چاہیے ہوگا جو ان کے لیے بڑا ایزی اور آسان ہو۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کون ہوگا؟ یہ لفظ یہی ہیں گا وَفِرْقَةٌ مُدَحْدَحَةٌ عَلَى مِلَّةِ سامری، جس طرح سامری نے خراب کیا تھا لوگوں کو، یہ بھی گروپ ایسا ہوگا کہ یہ دین کے نام پر لوگوں کو خراب کرے گا، ضال اور مضل، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یہ ہوں گے۔ اور دین کا نام لے کے، عبادت کا نام لے کے، دین کا لبادہ اوڑھ کر یہ میری ملت کے سامری ہوں گے، میری امت کے سامری ہوں گے، نام بھی لیے ہیں۔ مثلا ایک کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری، رسول اللہ نے نام لیا ہے ان کا کہ یہ وہ مینٹیلٹی والے ہیں کہ جو سامری نے، رسول اللہ فرما رہے کہا تھا لا مساس، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آئے دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے تو ان کو بہت غصہ آیا، نبی کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ اتنی میں نے زحمت کی، اتنی کی ہے اور ان لوگوں نے آگے سے یہ کر لیا۔ تو آپ کو پتہ ہے اخذ الالوا، وہ آیت ہے قرآن کی کہ جو ہاتھ میں تھی الوا تھی تورات کی، وہ بھی اٹھا کے پھینکی، اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا حضرت ہارون کا، ٹھیک۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر سامری کی طرف آئے، کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، اور بد دعا دینے کے بعد وہ ہو کیا گیا، اس کو ایسی مرض لگ گئی کہ اس کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ لا مساس، وہ کہتا تھا میرے پاس نہ آؤ، لا مساس، میرے سے دور رہو، ٹھیک، اس کو علیحدہ کر دیا، یعنی امت سے علیحدہ ہو گیا، اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو سامری ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے۔ سامری کہتا تھا لا مساس، میرے قریب نہ آؤ، اور جو میری امت کے سامری ہوں گے یہ کہیں گے لا قتال، جنگ نہ کرو، صلح رہنے دو، ہمیشہ صلح ہی رہنے دو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ آشکار ہوئے کہ مولا کہتے تھے کہ نہیں، جو خناس لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ ضروری ہے، اگر جنگ نہیں کریں گے، اگر ان کو نہیں ماریں گے تو بعد میں ایک بہت بڑا فتنہ ایجاد ہوگا، لیکن یہ کہتے تھے لا قتال۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، شاید نہ سنی ہو، ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو ڈی ٹریک کیا مولا علی کے زمانے میں۔ مولا علی صبح کی نماز کے قنوت میں ان پر لعنت بھیجتے تھے، صبح کی نماز کے قنوت میں اس گروپ پر لعنت بھیجتے تھے، قنوت میں۔ تعجب ہے، نہیں نہ سنا، یہ نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بس مولا کی زندگی یہ بھی ہے کہ سامری صفت جو افراد ہوں، مولا علی علیہ السلام کا ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو زحمتیں ہوتی ہیں نبیوں کی، ولیوں کی، انبیاؤں کی، وہ اس قسم کے لوگ آ کر برباد کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہو سکتا ہے سوال ذہن میں یہ آئے کہ نبی اور امام کی زحمت یہ لوگ کیسے برباد کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو زحمت اپنی جگہ ہے، مقامات ہیں، درجے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ آ کر اس کا مطلب ہے وہ بندہ زیادہ پاورفل ہے نبی اور ولی سے، یہ نہیں ہے، بندہ یقیناً پاورفل نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانا چاہ رہی ہے سیرت اور قرآن بھی کہ یہ شیاطین ایسے ہیں کہ جو دین کے لبادے میں شیطان ہیں، دین کے لبادہ ان لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے۔ مولا علی کا غم یہی غم ہے، یہی رنج ہے کہ ایک بندہ آئے اور آ کے کہے لا قتال، قوم تیار نہیں ہے، چھوڑیں، اور مولا کو تنہا آخر میں کر دیا جائے، آہستہ آہستہ جو ہے ساتھی دور ہو جائیں۔ کربلا یوں ہی نہیں ہو گئی، یہ پہلے 40 ہجری سے پہلے سب مقدمات ہیں کہ جب قوم یہ کہے گی کہ
علی اور آل علی کو چھوڑے گی، کہے گی کہ ہمیں نہیں جنگ کرنی ہے، چھوڑے۔ وہ اتنے راحت طلب ہو چکے تھے، مولا کہہ رہے تھے کہ اب کر لو، اب کر لو گے تو ساری جنگوں سے نجات مل جائے گی، آگے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن قوم تیار نہیں تھی، قوم نہیں تیار تھی، قوم ایسے افراد کی بات مانتی تھی۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کا رنج اور غم یہی ہے، نہج البلاغہ سارا اسی سے ہی بھرا پڑا ہے۔ مولا کے مصائب یہی ہیں کہ ایک بندہ اٹھے اور قوم کو ڈی ٹریک کر دے، یہی سارا مولا کا غم ہے۔ اور یہ غم جو ہے وہ یقین کیجئے جو جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ شاید آسان ہوتے ہیں، وہ بھی مشکل ہوتے ہیں لیکن شاید آسان ہیں۔ کس ٹکڑوں سے؟ کہ جو علی اور آل علی کی شخصیت کے ٹکڑے کیے جائیں، وہ زیادہ مشکل ہے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ وہ رنج علی کو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جا کر اگر شہر سے باہر جا کر، کوفے سے باہر جا کر کنویں میں اگر علی اپنا درد دل کریں تو یہ بہت بڑا مصائب ہے، یہ بہت بڑا مصائب ہے کہ علی جیسی ہستی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہو، اس کو اس قسم کے مصائب برداشت کرنے پڑے کہ ایک ایسا بندہ اٹھے اور سارے لوگ اس کی بات کی طرف چل پڑے۔ اور علی کہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ لفظ ہیں، یہ تمہیں فراڈ لگا رہے ہیں، ان کو تلواروں پر رکھو۔ وہ تلوار لے کر علی کے پاس آ جائے، اس کو مارنا، یہی سب سے بڑا رنج ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ روایت یہ ہے، کل آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ابن ملجم ملعون نے تلوار کا وار کیا اور مولا کائنات کے سر اقدس کو اس تلوار نے چیرا، اس کے بعد مولا خون سے لت پت ہو گئے۔ یہاں مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا ابھی فجر کی نماز شروع نہیں کی تھی، یہ نوافل تھی، بعض کے مطابق فجر کی نماز تھی، اور امام حسن علیہ السلام بھی ایک روایت کے مطابق پیچھے تھے، بعض روایتوں کے مطابق نہیں تھے، بلایا گیا۔ اس میں بھی ہزار حکمت اور مصلحت ہو سکتی، لیکن وہ روایت جو کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی پیچھے تھے اور مولا علی نے امام کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا کہ اب تم امامت جاری رکھو، اور علی اس کے بعد اٹھ نہیں سکے، بیٹھ کر نماز کو تمام کیا۔ عزیزدارو، یہ جملہ ہے کہ جو اصحاب تھے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ علی نے جب نماز مکمل کی تو کبھی دائیں طرف گر رہے تھے تو کبھی بائیں طرف۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے مولا مجتبیٰ نے جب نماز ختم کی تو سر اقدس سے علی کو اپنی گود میں لیا۔ اب شدت درد اتنا زیادہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں بند ہیں، اور اسی لمحے میں یہ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اور رہبر مہذب نے یہی مسائل پڑھا، کہا حسن نے اپنی گود میں اپنے بابا کا سر رکھا ہوا تھا۔ اب ان چند منٹوں کے اندر حسن مجتبیٰ اتنا گریاں ہوئے، اتنا روئے کہ جو آنسو تھے وہ چہرہ اقدس علی پر گرے۔ جب چہرے پر گرے حسن کے آنسو تو علی بن ابی طالب نے آنکھ کھول کے کہا، یا حسن مجتبیٰ صبر کیجئے،
حوصلہ کیجئے۔ گویا ایسا تھا کہ مولا علی حسن مجتبیٰ کو تسلی دے رہے تھے، نہیں معلوم کیا دیکھ رہے تھے، جو حسن کے جنازے پر جو آئندہ تیر چلنے تھے، ابھی سے حسن کو تسلی دے رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ تحدمت واللہ ارکان الہدا کی صدا اہل کوفہ نے سنی۔ مقتل میں ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ کی طرف آئے۔ عزادارو آپ نے نوحوں میں یہ سنا ہوگا، بزرگ اور خواتین تو آئے ہوں گے لیکن یقیناً وہ یتیم بچے بھی آئے ہوں گے جن کو علی کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، جو ہاتھوں میں جب گھر پہنچیں گے وہ اپنی روایت ہے، لیکن یقیناً یہ بھی جب پتہ چلا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی علی کی تیمارداری کے لیے آئے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ لکھا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک طرف حسن مجتبیٰ اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں اور سہارا دے رہے ہیں اپنے بابا کو، اور دوسری طرف جب علی نے آنکھیں کھولی دیکھا اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو۔ عزادارو ایک جملہ ہے، انہی چند لمحوں میں حسین نے اتنا گریہ کیا، مقتل میں لکھا ہے کہ میرے مولا کی پلکیں بھی زخمی ہو گئی۔ اب علی حسین کو بھی تسلی دے رہے ہیں، یا علی اب 40 ہجری ہے، اب اپنے حسین کو تسلی دے رہے ہیں، اے کاش کربلا میں ہوتے وہاں بھی اپنے حسین کو تسلی دیتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب جب یہ لمحہ آیا، علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے سہارا دو اور مجھے گھر لے چلو۔ جب وجہ پوچھی تو کہا اسی جگہ پر لے چلو جہاں میں گھر میں عبادت کرتا ہوں۔ عزادارو اب علی مرتضیٰ کو اٹھایا گیا، سہارا دیا گیا، ایک طرف حسن مجتبیٰ ہے، دوسری طرف حسین شہید کربلا ہے، دونوں بیٹے ہیں، سہارا دیا ہوا ہے۔ اب علی اٹھ رہے ہیں، اٹھ کے آہستہ آہستہ دونوں بیٹوں کے سہارے کی مدد سے گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، جا رہے ہیں۔ عزادارو ہجوم بھی ہے۔ اب جب گھر کے قریب پہنچنے لگے تو عزادارو مقتل نے لکھا ہے علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک جملہ کہا، وہ یہ کہا کہ اے حسن، اے حسین، اب سہارا چھوڑ دو، مجھے اکیلے داخل ہونے دو۔ جب وجہ پوچھی کہا جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو وہ یقیناً رہ نہیں سکیں گی، علی مرتضیٰ کو جب دیکھیں گی نہیں رہ سکیں گی۔ عزادارو اب حسن نے بھی سہارا چھوڑا، حسین نے بھی سہارا چھوڑا، علی مرتضیٰ گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھنا تھا کہ زینب ام کلثوم نے گریہ شروع کیا، اب بنتا تو یہ تھا علی ان کو تسلی دیتے، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے علی نے جب زینب ام کلثوم کی طرف دیکھا تسلی دینے سے پہلے ہی علی نے رونا شروع کیا۔ یا علی، آپ زینب ام کلثوم کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے، رو پڑے۔ آپ ابھی یہ 40 ہجری تھی، شکر ہے 40، ہائے کاش علی مرتضیٰ 60 ہجری میں ہوتا۔ آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسل ہے، کچاوے پر بیٹھی ہوئی ہے، ماتم کر رہی ہے اپنے حسین کے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔